ہوگا تو دوسرا راستہ آپ کے لیے صحیح ہوگا. کچھ عام درس سے یوں باتیں ادھر ادھر ہٹ جاتی ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ بات اسی سطح کے اوپر رکھوں جو کہ بزم میں اہل نظر بھی ہے، تماشائی بھی، ہر ایک کی سمجھ میں بات آ جائے. انہیں کہتے ہیں اضافی یا ریلیٹو اچھا یا برا ہونا. یہ فیصلہ انسان خود کر سکتا اپنے لیے. خود ہی اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے شہر کی طرف جانا ہے، یہ راستہ جو یہ سڑک جا رہی ہے سیدھی، یہ سیدھی اس کے لیے صراط مستقیم بن جائے گی. اس نے اگر فیصلہ کیا ماڈل ٹاؤن کی طرف رہتا ہے تو یہ گمراہی ہو جائے گی. لیکن ایک چیز ہے کہ جو فی الواقعہ گمراہی ہے اور پھر واقعہ صراط مستقیم ہے، ریلیٹو نہیں ہے، مطلق ہے. یہ چیز کہ اپنی حلال کمائی سے رزق حاصل کرنا ہے، یہ ہے صحیح ہے. دوسرے کی محنت کو ایکسپلائٹ کرنا ہے، یہ ہے باطل. اور یہ ہمیشہ ہے، ہر حال میں ہے، ہر شخص کے لیے ہے، یہ بدل نہیں سکتی، یہ ریلیٹو نہیں ہو سکتی. آپ اپنے دوست کی عزت کرتے ہیں، کل ہی کو وہ دوست دشمن ہو جاتا ہے، آپ اس کی عزت پھر نہیں کرتے. یہ عزت جو آپ نے کی ہے یہ ریلیٹو ہے. قرآن کا حکم ہے کہ ہر انسان واجب التعظیم ہے، یہ مطلق ہے. اس میں فیصلہ آپ یہ نہیں کرتے کہ یہ دشمن ہو گیا یا یہ دوست ہو گیا، یہ اپنا ہے یا بیگانہ ہے، یہ میری قوم کا ہے یا دوسری قوم کا ہے. نہ، یہ ایک حق مطلق ہے. یہ جو مطلق خیر یا مطلق شر ہے نا، اس کا علم انسان کے اندر نہیں ہے. یہ صرف وحی کے ذریعے سے اس کو رسولوں کی معرفت ملا ہے. یہ بات چونکہ وحی اور رسالت ہندوؤں کے ہاں نہیں تھی یا کبھی آئی تھی تو گم ہو گئی تھی، ان کے ہاں یہ انہوں نے دھرم اپنا بنا لیا کہ پیدائشی اعتبار سے ایک شودر پیدا ہوتا ہے، ایک براہمن پیدا ہوتا ہے. براہمن بچے کی ساری عمر عزت کی جائے گی، شودر کو جوتے کے تلے رکھا جائے گا. ان کے ہاں کا یہ دھرم ہو گیا. یہ باطل ہے. حق یہ ہے کہ ہر انسانی بچہ پیدائش کے اعتبار سے کوئی نسبت اس کی نہیں ہے، کوئی اضافی بات نہیں ہے. انسان ہونا اس کا جو ہے یہ واجب التکریم بنا دیتا ہے اس کو، یہ حق ہے. اب آئیے جسے آپ ضمیر کی آواز کہتے ہیں. مسلمان کا بچہ گائے کا گوشت لذت لے لے کر کھا جاتا ہے. ہندو کے سامنے نام لے لیجئے، اس کو کیا آ جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ ان دونوں کے ضمیر کی آواز ہے نا. یہ کسی نے ان سے یہ نہیں کہا کہ اس سے بچو، یہ گائے کا گوشت ہے. اس سے یہ نہیں کہا کہ بے شک کھا جاؤ. اس کے اندر کی آواز ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آواز اس ہندو کے بچے نے پرورش جس سوسائٹی میں، جس ماحول میں، جس معاشرے میں پرورش پائی ہے، جو اس کے کان میں بچپن سے آواز آتی چلی گئی ہے، جو کچھ بتایا گیا ہے وہاں آہستہ آہستہ یہ چیز اس کے تحت شعور میں آ گئی. گائے کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھانا ہم نے. یہ اس کے کان میں پڑی. مسلمان بچے کے کان میں ہی نہیں پڑی بلکہ گھر میں پکنا شروع ہوا. اس نے اپنے ماحول کا یہ اثر لیا ہے، اس نے اپنے ماحول کا اثر لیا ہے. تو ضمیر تو اس چیز کا نام ہے. یہ حق مطلق یا خیر مطلق اور شر مطلق کے لیے فیصلہ کن چیز نہیں ہے. یہ تو جس ماحول میں وہ پرورش پائے گی، جس ماحول میں پیدا ہوگی، جس ماحول کا اثر لے گی، اس قسم کی ضمیر اس کی بن جائے گی. یہ سارے بت پرست ضمیر کی آواز پہ چلتے ہیں. سارے ایک انسان کو یا ایک نبی کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے والے ضمیر کی آواز پہ چلتے ہیں. آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں، ضمیر کی آواز پہ کرتے ہیں.
تو جسے ضمیر کی آواز انسان کی کہا جاتا ہے وہ حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کا معیار نہیں ہے. جس قسم کے معاشرے میں کوئی پرورش پائے گا اسی قسم کی اس کی ضمیر ہو جائے گی، اور جب اس کے خلاف کوئی کام ہوگا تو اس کی ضمیر ابا کرے گی، اس کے خلاف نفرت کرے گی، ملامت کرے گی. یہ لوامہ ہوا. نفس کے اندر یہ بات ہے کہ وہ ملامت کرتا ہے. یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ آہستہ آہستہ جب آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، دباتے چلے جاتے ہیں، جذبات غالب آتے جاتے ہیں، پھر وہ امارہ ہی ہو جاتا ہے، پھر وہ ملامت بھی نہیں کرتا. یہ جو عام ہو جاتے ہیں جرائم، تو یہ جتنے جرائم پیشہ ہیں پھر ان کا ضمیر ان کو ملامت نہیں کرتا اس کے اوپر. وہ اتنے عام ہو جاتے ہیں کہ وہ قابل ملامت ہی نہیں سمجھتا اس کو. لیکن جب وہ قابل ملامت بھی سمجھتا ہے جن چیزوں کو، انہی چیزوں کو جو شروع سے اس کے ذہن میں ڈالی گئی ہیں کہ یہ غلط ہیں، تو اب یہ چیز سمجھ لیجئے کہ انسان کا ضمیر یا نفس لوامہ ان چیزوں پہ ملامت کرتا ہے جن کے متعلق پہلے سے اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ بری ہیں. ٹھگوں کا بیٹا، اس کو بچپن سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب تک ایک شخص کو مار نہ لوگے اس وقت تک تمہاری شادی نہیں ہو سکتی. اور یہ کالی دیوی کا حکم ہے، وہ مارتا ہے. ایک شخص مارتا تھا، پتہ نہیں اب بھی ہوتے ہیں یا نہیں. اور اب تو ساری دنیا ٹھگ ہو گئی ہے، الگ ٹھگوں کی ضرورت ہی نہیں رہی. جس طرح کو اقبال نے لکھا ہے اپنے ابلیس کی زبان سے، اللہ تعالیٰ سے اس نے درخواست کی کہ جی مجھے اب ریٹائر کر کے چھٹی دیجئے، میں گھر بیٹھوں. کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگے اب تو ہر شخص شیطان ہے یہاں، میری ضرورت ہی باقی نہیں رہی. تو اب الگ ٹھگوں کی ضرورت نہیں باقی رہی. لیکن ان کے ہاں یہ عقیدہ تھا، یہ دھرم تھا ان کا. ٹھگوں کا بچہ جب جان لیتا تھا، دوسرے ہی گلا گھونٹتا تھا، تو اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا تھا. کیوں نہیں کرتا تھا؟ وہ ضمیر تو وہی تھا کہ جو بچپن سے اس کو سکھایا گیا، سمجھایا گیا، اس لیے وہ اس کی ملامت نہیں کرتا تھا. تو اسے یاد رکھیے کہ انسانی نفس کے اندر یہ ایک خصوصیت ہے. اب یہ الفاظ میرے سن رکھیے کہ جس چیز کو وہ برا سمجھتا ہے اس پر وہ ملامت کرتا ہے. اگر وہ زندہ ہے ضمیر، تو جس کو وہ برا سمجھتا ہے. یہ نہیں کہ جس چیز کو ضمیر برا کہہ دیتا ہے وہ فی الواقع ہی بری ہوتی ہے. میں نے ابھی عرض کیا، اس نظام سرمایہ داری کے اندر دوسروں کی محنت کو ایکسپلائٹ کرنا، اس نظام والے اس نظام کو جو صحیح سمجھتے ہیں، کبھی ان کو جسے کہتے ہیں کرک ہی نہیں آتی اس کے اوپر. زیادہ سے زیادہ نچوڑتے ہیں. وہ ان کا ضمیر ملامت نہیں کرتا. تو ضمیر کے متعلق یہ سن رکھیے کہ وہ ضمیر حق اور باطل کا فی الواقعہ فیصلہ نہیں کرتا. جس بات کو وہ حق سمجھتا ہے اس کی تائید کرتا ہے، جسے وہ باطل سمجھتا ہے وہ اس کی تردید کرتا ہے، اس پر ملامت کرتا ہے. وہ بھی جب تک زندہ رہتا ہے. وہ زندہ کے معنی یہ ہے کہ جب وہ عام ہو جاتا ہے جرم تو پھر وہ امارہ بن جاتا ہے. خیر، لوامہ اس حد تک رہتا ہے جب تک وہ جس چیز کو برا سمجھے اس پہ وہ ٹوکتا ہے. اور اب آ گئی قرآن کی تعلیم کہ بچپن سے ہی بچے کو تعلیم یہ دو، انوائرنمنٹ یہ دو، ماحول ایسا دو، معاشرہ ایسا دو کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے برا کہا ہے وہ اسے برا سمجھے، جسے اس نے اچھا کہا ہے وہ اسے اچھا سمجھے. اب اس کی ضمیر کی آواز صحیح آواز ہوگی. یہ ہے وہ کہ جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر شیطان کا گھومتا گھماتا خیال بھی کبھی ان کے سامنے آ جاتا ہے نا تو وہ فوراً قانون خداوندی کے اندر کے اندر پناہ لے لیتے ہیں. گھومتا گھماتا خیال بھی آ جائے تو، اس لیے کہ وہاں تعلیم، تربیت، پرورش ایسی ہوئی ہے
کہ جو مطلق حق ہے اسے حق سمجھا ہے اس نے، جو مطلق شر ہے باطل ہے اسے باطل سمجھا ہوا ہے۔ کسی وقت ایسا ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے